کبھی بھی سیاست میں ڈیڈ اینڈ نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سیاست میں تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور کہا جائے کہ جناب بس اس کے بعد تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی چیزیں چلتی ہیں. زندگی رواں دواں رہتی ہے, کہیں بھی کوئی ڈیڈ لاک آ کر چیزوں کو توڑ پھوڑ نہیں دیتا ہے. اور اگر ہوتا ہے تو حادثات ہوتے ہیں. یہ حادثہ ہی ہوا کہ پولیس کی گاڑی جلا دی گئی اور ہم شرپسندوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ کون سے وہ شرپسند تھے جنہوں نے یہ گاڑی کو آگ لگایا. اور اسی طرح سے ہر جگہ پر اس طرح کا ہو رہا ہے. لاہور میں کچھ علاقوں میں ہوا, اسلام آباد میں کچھ علاقوں میں ہوا, خیبر پختونخوا میں کچھ علاقوں میں رہا, کراچی شہر کے نمائش کے علاقے میں کچھ ہوا. باقی عمومی صورتحال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک حد تک نارمل رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ آزادانہ طور پر پیسفل اجتماع کرنا تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے اور اس حق کی جو ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. لیکن آپ کے ایجنڈا ایسا ہو کہ جس کے اوپر بات کر سکے کوئی. اگر آپ کہیں گے کہ یہ بات مانی گئی تو ٹھیک, ورنہ کچھ نہیں ہوگا, ورنہ ہم پر ادھر ہی بیٹھے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سوسائٹی کو آپ جام نہیں کر سکتے ہیں, سوسائٹی کو آپ اسیر نہیں بنا سکتے ہیں, سوسائٹی کو آپ رواں دواں رکھیں. اور یہ جدوجہد بھی چلتی رہتی ہے. آپ کی ضروری نہیں ہے کہ ہر مطالبہ مان لیا جائے. اور حکومت تو بیچاری ویسے بھی کیا, حکومت ایگزیکٹو ہماری جو 3 جو بڑے ادارے ہیں, ہمیں بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہم بھی ستون ہیں. ہم تو کوئی ستون نہیں, صحافت تو کیا ستون ہے. دیکھا ہے کہ مقدمے بنائے جاتے ہیں, ہمارے سمیع ابراہیم صاحب مقدمات اور صحافی پر مقدمات, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جو ادارے ہیں اگر ان کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ دنگل کی صورتحال پیدا ہو جائے اور ایک ادارہ دوسرے ادارے کی ڈومین میں چلا جائے اور اس کو آگے نہ بڑھنے دے, یا ایک ادارے کا ذیلی ادارہ جا کر ہر چیز کو کنٹرول کر لے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کر خرابی کا باعث بنتی ہیں. سیاسی عمل ہونا چاہیے, سیاسی عمل ضرور کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے سربراہ کو, لیکن سیاسی عمل کے بھی آداب ہوتے ہیں, ہمیں ان کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. ہم سوسائٹی کو جام نہیں کر سکتے. ابھی صورتحال ایسے ہی ہو رہی ہے لغاری صاحب؟ مجھے لگ رہا ہے کہ سوسائٹی کو اس طرف لے کر جایا جا رہا ہے کہ جہاں پر دروازے بند ہو جائیں. اور جب دروازے بند ہوتے ہیں تو پھر غیر مرئی قوتیں آتی ہیں, جیسے ابھی ہم نام بھی نہیں لے پا رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے نا کون ہیں یہ لوگ. جی اب پتہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جیسے عارفین نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے موب لے کر آیا ہے. عارفین صاحب ہنس رہے ہیں. بہرحال میں عارفین صاحب کو بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ جھٹلاؤں, میں ان کو, میری یہ جرات میں نہیں کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کے آڑ میں کوئی ہے, اور کوئی ہے تو اس کا آپ بتائیں. اس لیے کہ آپ کے آنے کے بعد, ایک ایم پی اے کے موب کے ساتھ آنے کے بعد پولیس کی وین کو آگ لگا دی گئی ہے, جو نہیں لگائی جانی چاہیے تھی, جو اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کتنے افراد جو ہیں زخمی ہوئے ہیں, کس حالت میں ہیں, ہمیں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں مل رہی ہیں. چلیں, کراچی کی صورتحال تو آپ نے دیکھی ہے, اور جناب جمیل فاروقی صاحب اس لانگ مارچ کو کور کر رہے ہیں. کیا صورتحال بتائیں گے, ان کی طرف چلتے ہیں. جمیل بتائیے گا کیا صورتحال ہے, آپ کی طرف کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جمیل فاروقی دس سائیڈ, میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں شیل فائر ہو گئے ہیں اور شیلنگ ہو رہی ہے, آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے. میری آنکھوں میں اس وقت بہت چبھن ہے شدید قسم کی. اس کے باوجود اس پوائنٹ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ برہان انٹرچینج ہے, بیک گراؤنڈ میں شدید شیلنگ ہو رہی ہے, شدید قسم کی شیلنگ ہو رہی ہے. آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہم, بڑی مشکل سے یہاں سے میں اب, دس از کوائٹ انبیئربل, بیئر نہیں کر سکتے اس کو, بہت سیریس ہے. دس از سیریس. تو میرے خیال سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے. عارفی صاحب آپ کہہ رہے تھے یہ شرپسند عناصر کون ہے, سب کو پتا ہے, تو یہ شیلنگ جو کر رہا ہے یہ بھی تو آپ کو پتا ہی ہوگا نا کون ہے, کیوں کر رہے ہیں شیلنگ, یہ جانے دیں, احتجاج کرنے کے کیا گئے تھے آپ وہاں, کسی کا فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تھے آپ وہاں دارالحکومت میں تگڑ بگڑ مچانے کے لیے گئے تھے نا. آپ کیا سوچ رہے تھے کہ آپ کا وہ موتیا اور گلاب کے پھولوں سے استقبال کریں گے؟ پی پی والے بھی گئے تھے سر, وہ تو لانگ مارچ لے کے. کون گئے تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی والے. کب, آج؟ نہیں آج نہیں گئے تھے. میں آج کی بات کر رہا ہوں, میں پی پی کے بارے میں بات نہیں, لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ مجھ سے قبل مسیح کا سوال پوچھیں گے تو میں ابھی کے جواب دوں گا, اس لیے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جس مقصد کے تحت ہو رہا ہے, وہ صرف مقصد یہ ہے کہ عمران خان اپنی ضد پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ صرف ایک مقصد کے تحت ہو رہا ہے کہ عمران خان کا وہ جو بقیہ ٹینیور ہے 1.5 سال کا, تاکہ بقیہ رہی صحیح کسر بھی پوری کر کے اس کے بعد پاکستان کو گمنامی میں دھکیل کر کے اس کے بعد ہاتھ جھٹک کے کہے او سوری
اور اس کے بعد میں اور آپ جو ہیں وہ روتے پیٹتے رہیں. وہ تو نکل جائیں گے, ان کے پاس تو برطانیہ ادھر ادھر اور بہت سارے وزیر سفیر مشیر یہ سارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ تو کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے. بھائی میرا اور میرے بچوں کو کیا ہوگا؟ میں تو اس لیے چیخ رہا ہوں. مجھے تو نظر آ رہا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ شیلنگ کس نے کی, آپ کو پتا تھا نا کہ وہاں روڈ بلاک ہے, آپ کو پتا تھا جمہوری احتجاج کا. آپ یہ کراچی میں دیکھ لیجئے, یہ جمہوری احتجاج ہوا ہے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے دھرنے کی تاریخ ہے. سپریم کورٹ پہ گندی شلواریں میں نے لٹکائی تھیں. پی ٹی وی بلڈنگ پہ حملہ لغاری صاحب نے کیا تھا. عمران خان کی اور عارف الوی کی آڈیو کلپ ایجنسیوں نے لیک کی تھی. آپ کو نہیں پتا؟ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے, پی ٹی آئی کے عزائم, پی ٹی آئی پریشر گروپ ہے. پی ٹی آئی حادثاتی طور پر انکل شجاع نے اس کو پی ٹی آئی کو ایک طاہر الپادری کے ساتھ مل کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی میں کنورٹ کیا, اور اس کے بعد وہ انکل تو وہاں بیٹھ کر کے کینیڈا میں مزے کر رہے ہیں دنیاوی جنت میں. عمران صاحب کو یہاں کی جنت دے دی گئی تھی اور ہمارے لیے یہ جہنم بنا دیا گیا. تو آپ جو شیلنگ کا شکوہ کر رہے ہیں وہ آدھا صحیح ہے کہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے ان لوگوں کو احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن میرے بھائی جب ان کی تاریخ دیکھتے ہیں نا تو ان کی تاریخ بڑی سیاہ ہے, بڑی مسخ ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ فساد فی الارض کا اہتمام ہوگا تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بحیثیت حکومت میرا خیال ہے یہ حکومت اور حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو درم برم ہونے سے بچائیں. آپ نے دیکھا کل وہ ایک پولیس والے کو مار دیا گیا, اس کے 5 بچے ہیں. عمران خان نے ایک لفظ اس کے بارے میں نہیں کہا. عمران خان کو درد ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. عمران خان کے لوگوں کو مارا کیوں جا رہا ہے یہ سوچ رہے ہیں آپ؟ اس آدمی کا کیا قصور تھا؟ وہ ایک ریٹائرڈ میجر جو اس وقت پی ٹی آئی کے شفقت محمود کے ساتھ کھڑا ہو کر کے چیئرمین کا ایک منصب وہ انجوائے کر رہا تھا, اس نے کھڑے ہو کر کے اپنے لڑکے سے اور ایک گولی مروا دی. اب وہ دونوں جو ہے وہ جیل میں بند تھے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ شرپسند عناصر ہے. نہیں بھائی, یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. کاہے کا شرپسند عناصر؟ میں تو کراچی میں اس وقت بھی ایم کیو ایم کے بارے میں بول رہا تھا جب آپ اسٹوڈیو میں نہیں, اپنے گھر کے بند دروازوں کے پیچھے ایم کیو ایم کا نام نہیں لے سکتے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کیا کر لے گی؟ میرا پی ٹی آئی کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی جو کر رہی ہے اس کا خمیازہ پھر ان کو بھگتنا ہے. لیکن جب آپ گھروں پہ ٹاپیں گے, گھر پہ جائیں گے بنا وارنٹ کے, ویسے بالکل صحیح ہے آپ کی بات. نہیں ہے, رک جائیے, میں جواب دیتا ہوں. نہیں, میں جواب دیتا ہوں. نہیں, میں جواب دے دیتا ہوں. محسن بیگ کیا آپ ان کا آٹوگراف لینے کے لیے گئے تھے؟ محسن بیگ نے بھی تو یہی کیا تھا نا. وہ مرد اول جو ہیں ان کو بڑا برا لگ گیا تھا, انہوں نے ایک ایف آئی آر کٹوا دی تھی. صبح 9 بجے ایف آئی آر کٹی ہے, 9:30 بجے دھرنا, 9:30 بجے دھکم پیل کر کے ان کے گھر میں گھس گئے. محسن بیگ بھی تو انسان ہی تھا. محسن بیگ صرف عمران خان کا سابق دوست تھا, اس نے عمران خان کے بارے میں زبان کھولی, آپ نے پوری ریاستی طاقت اس کے گھر پہ گزر دی, اس کے کوئی حقوق نہیں تھے, اس نے اپنی پسٹل سے ہوائی فائر کیا. آپ کا میڈیا پورا دن بھر چلاتا رہا کہ یہ دیکھیے کیا کر دیا. میڈیا کو اس وقت موت پڑ گئی تھی جس وقت پی ٹی آئی کے ایک سابق میجر نے جو سابق چیئرمین تھا اس نے کھڑے ہو کر کے ایک آدمی کو گولی مار دی. میڈیا نے اس کی بات کیوں نہیں کی؟ یہیں سے واپس آئیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.